بلاول بھٹو ہے نا، یہ غلط الیکشن لڑے ہوئے ہیں، یہ نااہل ہو سکتے ہیں بلکہ یہ الیکشن ہی غلط لڑے ہوئے ہیں. یہ ٹرپل بی کے مالک ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا نشان ہے تیر. الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے 4 پی سے، اور اس کا نشان ہے تلوار. سنو، وہ تلوار جو ہے نا وہ بلاول صاحب پہ لٹکی ہوئی ہے. آنکھیں تو ابھی بند کر لی تھی، اب کھول لی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی، ہماری آئینی عدالت بھی تو بنی ہوئی ہے، وہ بھی کھول لے گی. اگر پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا 28ویں آئینی ترمیم کے آگے ہل جھل کیا تو آنریبل چیف جسٹس آئینی عدالت کے ہمارے باس جناب امین الدین خان صاحب اڑا دیں گے آئینی عدالت سے، کیونکہ الیکشن وہ لڑ ہی نہیں سکتے، جرم ہے. چیئرمین ہے نا ٹرپل پی کے، اور دوسری ٹیٹرا پی میں بھی کوئی ہوتا ہے، الیکشن لڑ کے ایک بندہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتا. تو یہ وہ تلوار ہے جس سے آئینی ترامیم 28ویں ہو جائے گی. سر، بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں تو کیا ان کے ستاروں میں وزیر اعظم بننا لکھا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرالوجی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جس نالج کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ والا نالج نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے، یہ والا جو میں بتانے لگوں بٹو والا نالج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو الحمدللہ میرے پاس ہے. بلاول بھٹو ہے نا، اگر شناختی کارڈ پہ تو 1/12 بنتا ہے. اگر وہ بلاول زرداری ہے شناختی کارڈ پہ تو بٹو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو 1/7 بنتا. یہ جو دور ہے نا 21ویں صدی کا جو دور ہے، یہ 1/12 والے لوگوں کا ہے. یہ بڑا ایک میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب 1/4 کے کھانے کے مالک تھے. 20ویں صدی میں وزیر اعظم بنے، 3 دفعہ بنے. تو 21ویں صدی میں کیوں نہیں بنے؟ اب شہباز شریف صاحب بنے ہوئے 1/12 کے کھانے کے مالک اپنے نام کی پاور میں. اب ایک راجہ ریاض تھے، وہ تو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن پی ٹی آئی میں وہ تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھے. نام کی پاور سے کام تو وہ تھے اپوزیشن لیڈر، لیکن سلام کر رہے ہیں نون لیگ کو. اس وقت نام کی پاور سے وہ بنے تھے. 2021 میں دنیا میں جو بڑی بڑی لڑائیاں ہیں وہ 1/12 کے ساتھ ہیں. جیت بھی انہی کی ہے. جو 1/12 نہیں ہوگا وہ ہارے گا. ٹرمپ 1/10 سے ہارے گا بھی ابھی. اور عباس اراقچی 1/12 جیت ہے. طیب رجب اردگان، میں نے پیشن گوئی کی تھی یہ بنیں گے، دوبارہ پریزیڈنٹ بنیں گے، وہ بنے. ان کے ساتھ جو مد مقابل تھا وہ ہار گئے. شی جی پنگ، کتنا بڑا ان کا یعنی کہ عروج چل رہا ہے، اور وہ دنیا میں ان کا ایک نام ہو گیا. ابھی بھی دیکھیں تو ابھی تو ٹرمپ گئے ہیں، تو اب وہ پوتن بھی پہنچ گئے ہیں ادھر، رشیا کے پریزیڈنٹ. کیوں؟ وہ 1/12. بلاول بھٹو، اگر بلاول بھٹو ہے تو کچھ چانس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شناختی کارڈ پہ بلاول زرداری ہوگا نام، تو وہ نہیں بن سکتے. محسن نقوی صاحب 1/4 ہیں، کیا وزیر اعظم بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. 3 سیٹیں ہیں، 3 سیٹاں دے بعد ہر سیٹ 'ਚ نظر آندے نے. یعنی کہ پی سی بی کے چیئرمین، وزیر داخلہ، سینیٹر، وزیر اعظم نہیں بنیں گے. کیوں؟ 1/4. مریم نواز صاحبہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، امیدوار ہیں، وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں فیوچر میں، وزیر اعظم نہیں بنتی دکھائی دیتی. تو بلاول بھٹو اگر تو وہ 1/12 ہے تو ہے، لیکن مجھے اگر وہ بلاول زرداری ہے تو پھر وہ ببر شیر ہو، وہ بھی وزارت عظمیٰ دی دوڑ چ نہیں ہے. عمران احمد خان 1/12 ہے. علی امین گنڈا پور 1/12 ہے. جب یہ گیا تھا 7 اکتوبر 2025 کو، میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کوئی ایسی بات نہ کر دیں سختی والی 14 اکتوبر تک کوئی نقصان نہ ہو، نہیں تو اس کا نقصان ہوگا. علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا، 1/12 تھے. میں کہا بہت بڑی غلطی کر دی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علی امین نے ایک پل قائم کیا ہوا تھا، برج. اڈیالہ کی چابی علی امین کے پاس تھی.
یہ سہیل افریدی 1/3 کے کھانے کا مالک ہے. یہ چھڑا ہی نہیں سکتا عمران خان کو, وہ خود نہیں مل سکتا, چھڑا کیسے سکتا. تو عمران خان صاحب یاد ہو جب یہ پہلے گرفتار ہوئے تھے اسلام آباد سے, تو میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ آ جائیں گے. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان 1/12 کے کھانے کے مالک تھے, آ گئے, میری پیشن گوئی تھی. اب موجودہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو پتہ ہے 1/12 ہے جناب یحییٰ افریدی صاحب. عمران خان صاحب کو وہیں سے 1/12 سے آئیں گے سپریم کورٹ سے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1/12 کا دور ہے. عمران خان 1/12 تھے تو اسی وجہ سے وہ اڈیالہ میں ہیں. جنگ ہی 1/12 کے ساتھ ہے, جیتیں گے بھی یہی, ہاریں گے بھی یہی, اسی لیے پی ڈی ایم نے اندر کیا ہے. اور عمران خان صاحب اسی لیے نہیں باہر آتے. اگر وہ 1/4 ہوتے نواز شریف صاحب کی طرح تو وہ بھی باہر کی یاترا میں چلے جاتے. ندیم افضل چند صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب اسی سال رہا ہوں گے, تو ستاروں کے مطابق آپ کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا سوال ہے اور بڑا سوال ہے. دیکھیں 14 جنوری 2026 کو عمران خان کے 10th ہاؤس میں مریخ بھی تھا, سورج وغیرہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. اور خان صاحب کے اکارڈنگ ٹو نیم, پہلے تو ایک بات یاد رکھنا, خان صاحب اکارڈنگ ٹو نیم ایریز کے مالک ہیں. ڈیٹ آف برتھ سے وہ لبرا کے مالک ہیں. ٹائم آف برتھ پتہ ہے کسی کو؟ جو لوگ حساب لگاتے ہیں کہ انجے ہو جائے گا تو انجے ہو جائے گا, کہانیاں ہیں, چورن بیچتے ہیں. اکارڈنگ ٹو نیم عمران خان صاحب کے فرسٹ ہاؤس میں مارس آ گیا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, ابھی سن بھی بیٹھا ہوا ہے. آئندہ آنے والے ٹائم میں اور بھی پلانٹس پاورفل آ رہے ہیں. میں نے ایک بات کی تھی 14 جنوری کے بعد خان صاحب کے ستارے مضبوط ہیں. 15 جنوری کو محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے. 17 جنوری کو علامہ ناصر صاحب سینٹ کے اپوزیشن لیڈر بنے. پاورز آ رہی تھی. ساتھ ہی میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ خان صاحب جب بھی عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے فیس کو چھپایا کریں. وہ شیلڈ لے کے جاتے تھے سیفٹی. کیوں؟ یہ بات اہم بتانے لگا, کیونکہ وہ ایریز کے مالک ہے. ایریز والے لوگوں کو کبھی ٹانگ پہ چوٹ آتی ہے, سر پہ آتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی فائرنگ ہوتی تو سر پہ لگتی تھی, اس لیے وہ سیفٹی شیلڈ. پھر میں نے کہا ENT ناک کان گلا وغیرہ دانت وغیرہ کے پرابلمس ایسے لوگوں کو آ جاتے ہیں. آنکھ والا معاملہ آیا, پہلے کان والا آیا, پھر دانت, یہ ایسی چیزیں آئیں. اب جو موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کی رہائی عدالت سے ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ہوگی. کس بیس پہ ہوگی؟ میں نے بے شمار کہا ہے, فریش گراؤنڈ پہ جاؤ. فریش گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ فریش گراؤنڈ آنکھ تھی, جو میں نے کہا تھا کہ آنکھ ناک کا معاملہ ہو, یہ اوریجنل معاملہ ہے. بے شمار یعنی کہ رائٹس ہیں خان صاحب کے پاس کہ وہ آ جائیں, لیکن جب وہ فریش گراؤنڈ پہ آئیں گے, ڈاکٹر لکھ دے کہ جناب انہیں انوائرمنٹ اچھی چاہیے, کھلی آب و ہوا, تو بنی گالا شفٹ کیے جا سکتے ہیں. لاہور زمان پارک نہیں آئیں گے, یہ بھی پیشن گوئی لکھ لیجئے. بنی گالا ایک بات شفٹ کیے جا سکتے ہیں, اور بنی گالا کو بھی سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے.